وہ بیٹا نہیں ہے میرا، بلکہ ہیرا ہے، ہیرا جس کو کہتے ہیں نا، ہیرا جگر کا ٹکڑا ہے، وہ جگر کا ٹکڑا ہے وہ۔ 11 مارچ رات 11 بجے کچھ لوگ یہاں آئے، دروازے کو ناک کیا، میری چھوٹی ایک بچی آئی دروازہ کھولنے کے لیے، تو چھوٹی آئی باہر، تو انہوں نے ایک دم سے کہا کہ یہاں اصغر نام کا کوئی ہے یہاں پر؟ بیٹی نے جواب دیا کہ اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس نے اندر کی طرف رخ کیا، وہ پیچھے سے سارے بھاگ کے اندر آ گئے، تو سیدھے وہ میرے بیٹے کی چارپائی پہ گئے ہیں۔ چارپائی سے اٹھایا، وہ سلیپنگ ڈریس میں تھا، وہاں سے یہاں باہر لائے، یہاں اس کو شرٹ وغیرہ پہنائی۔ وہ دروازے کے پاس ایک آدمی تھا، میں نے اس کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا یہ گلاب کا پھول ہے، اس کو نہیں ہاتھ لگانا، آپ نے یہ اس کو بالکل نہیں ہاتھ لگانا، اگر اس کی کوئی غلطی ہے آپ مجھے بتائیں نا۔ اور میرا چھوٹا بیٹا میری وائف کے ساتھ گاڑی تک گئے۔ اتنے میں گر گئی۔ میرے بیٹے نے ان دونوں کو کہا کہ چھوڑو مجھے، میں اپنی امی سے تو پوچھوں نا۔ یعنی کہ اس وقت بھی یہ ہے نا کہ اس نے اپنی امی سے اجازت مانگنے کی کوشش کی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ، 2 آدمی یونیفارم میں تھے، میرا خیال ایلیٹ فورس سے تھے، ایک بلیک یونیفارم آف شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ کہتے بیوی کچھ بھی نہیں کرتے، ہم 15 منٹ تک ہم اس کو واپس لاتے ہیں۔ آج 16-17 دن گزر گئے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اسی گاڑی کے ڈھالے میں پیچھے چڑھ گئی ہوں، پر پھر مجھے نہیں پتا میں وہاں سے کس طرح اتری ہوں، کس طرح نہیں اتری ہوں۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ میرا بیٹا یوں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں، گاڑی کا نمبر نوٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ افراتفری تھی، اور اس میں ایک پک اپ تھی ڈبل کیمل والی، اور باقی جو ہے سفید گاڑیاں تھی۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا، پھر جس راستے سے وہ لے کے گئے اسے، میں اسی راستے سے بھاگتی ان کے ساتھ ہی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی گستاخی کی، یہاں پر کوئی بدتمیزی نہیں۔ فائر ایجنسی سے ہٹ کے دوسرا آدمی ہو ہی نہیں سکتا، کیوں کہ ان کے ساتھ 2 یونیفارم میں، حکومت کے آدمی یونیفارم میں 2 آدمی تھے۔ اتنا نیک بچہ اس دنیا میں شاید ہی بہت ہی کم ہو کہ جس بچے نے آج تک اپنی ماں کے پوچھنے بغیر جا کے مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ جی، تھانے میں ہم نے اس کی رپورٹ درج کرائی ہے، اور تھانے والے لا علمی کا ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کسی قسم کا علم نہیں ہے۔ میرا بیٹا جس کا نام اسد حسین شاہ، ولد ریاض حسین شاہ ہے، ہمارا تعلق آزاد کشمیر راولا کوٹ سے ہے، ولیج ہمارا ٹائی ہے۔ موجودہ اس وقت وہ مارننگ ٹائم میں سینٹ پال چھٹا ٹاؤن راولپنڈی میں ایز اے ٹیچر جاب کرتا تھا۔ میں ایک ہوٹل میں ایز اے ریسٹورینٹ مینیجر عثمانیہ ریسٹورینٹ میں جاب کر رہا ہوں۔ احمد جامع اچھا میں ہماری صاحبزادی پڑھتی تھی، اس کی عمر تقریباً 18 سال ہے۔ جس دن پہلے دن آپریشن ہوا تھا اس دن میں خود گیا تھا، میری وائف گئی تھی، میرا بیٹا بھی یونیورسٹی سے وہاں پہنچ گیا تھا، ہم اس کو لے کے آ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ یہ مسجد کھلی تو نماز پڑھنے کے لیے جس طرح باقی نمازی جاتے ہیں، میں بھی اگر عید کی نماز کم از کم عید کی نماز تو میں وہاں جا کے پڑھتا ہوں۔ اس وقت پریشانی یہ ہے کہ والدہ اس کی اس دن سے یہ منٹل ہو چکی ہے، یہ ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہے۔ رات کو اس کی چوکیداری کرنی پڑتی ہے، وہ جس راستے سے وہ جاتا تھا یہ اسی راستے میں جو ہے نا یہ بھاگتی پاگلوں کی طرح جو ہے نا وہ چلتی ہے۔ اب اس خوف کی وجہ سے ہمارا کوئی بیٹا بیٹی کالج وغیرہ جانے سے نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کے دل میں خوف ہے کہ ہمیں کوئی پکڑ کے لے جائے گا۔ اگر وہ مجرم ہے تو اس سے بالکل سزا ملنی چاہیے، لیکن کم سے کم اپنی والدہ سے بات کرائیں اور قانونی طریقہ جو ہوتا ہے، عدالتی طریقہ، اس کو پیش کیا جائے۔ اسد کہاں ہے، کس حال میں ہے اور گھر کب لوٹے گا، یہی فکر ان کے والدین کی طرح پاکستان کے ایسے کئی لوگوں کو کھائی جا رہی ہے جن کے اپنے، جن کے پیارے پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کے ہاتھوں مبینہ طور پر گرفتار ہونے کے بعد لاپتہ ہو گئے اور اب تک واپس نہیں آئے۔ سپریم کورٹ کے معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے جب اس معاملے پر وفاقی حکام کو جیل میں ڈالنے کی تنبیہ کی تو اس کے چند ہفتوں بعد ہی انہیں بھی رخصت کر دیا گیا۔ اب اسد کی پراسرار حراست سے صاف ظاہر ہے کہ 18 فروری کے بعد ملک کا سیاسی منظرنامہ تو بدلا ہے، لیکن لوگوں کے خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے کا سلسلہ اب بھی تھما نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آنے والی نئی حکومت لاپتہ ہونے والے افراد کے خاندانوں کو ریلیف دینے کے لیے فوری طور پر کیا اقدام کرتی ہے۔